میں سے اس میں اس کے گنہگار ہونے کی کوئی یہ رکاوٹ تو نہیں ہوگی؟ گناہ گار تو دیکھیں، گناہ عمل کا معاملہ بالکل ہی الگ ہے. گناہ تو ولی سے بھی ہو سکتا ہے، ولایت کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتا ہے. پھر کیا جو کہ اس کی قسمت میں مبرم طریقے سے لکھا گیا صحیح. وہ اس سے ہو جائے گا. طلب یہ ہو. طلب ہے، طلب ضرور ہے. کچھ لوگوں کو گناہ کی بعد کی توبہ کی بعد ولایت ملی تھی، یعنی گناہ. حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، مشہور زمانے ڈاکو تھے کہ لوگ آپ سے ڈرتے تھے، لیکن آپ میں ایک بات تھی، روزہ رکھا کرتے تھے آپ. تو ایک شخص جو آپ کی توبہ کا گواہ تھا، کہنے لگے ہمارے قافلے کو لوٹا فضیل نے اور ہم سب کو باندھ کے سائڈ پہ کر دیا. پھر سب لوگ جب کھانا کھانے لگے، فضیل نے کھانا نہیں کھایا. میں نے پوچھا تمہارا سردار کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے؟ بولا اس کا روزہ ہے. میں نے بولا ماشاء اللہ، یہ کیسا ڈاکو ہے روزہ رکھتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا بھائی روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک دروازہ کھول کے رکھنا چاہیے. واہ واہ. ایک روزہ، ایک میں نے کھولا ہوا ہے دروازہ، ایک عمل تو کرتا ہوں. کہنے لگے کہ پھر میں نے، ہم لوگ ساتھ میں تھے تو ایک جگہ لوٹنے کے لیے ہم گئے، یہ ان کا ساتھی بن گیا تھا. کہہ رہے ہم لوٹنے کے لیے گئے تو گھات لگا کے بیٹھ گئے نا. اچھا تو جس قافلے کو لوٹنا تھا نا، اس کے پڑاؤ میں ایک قاری صاحب تھے بڑے زبردست. انہوں نے ایک آیت جو ہے نا پڑھتے پڑھتے یہاں تک وہ آئے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، جھک جائیں، پگھل جائیں؟ کہنے لگی یہ آیت سن کے نا فضیل پر ایک وجد طاری ہو گیا، یہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اور بھاگتا ہوا گیا اس طرف. جا کے اس قاری کو بولا دوبارہ پڑھو یہ آیت، اور یہ کہے جائے کہ ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا. کیا کہاں سے ہدایت مل گئی؟ دیکھو، نہ کوئی مرشد نہ کچھ. طلب تھی کہ انہوں نے کہا تھا ایک راستہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کا رکھا ہوا ہے کہ کم سے کم روزے کے ذریعے بات کر لوں گا، یا اللہ روزہ رکھتا تھا میں، تیری خاطر رکھتا تھا. تو یہ تو ہے کہ کوئی ایک ہی عمل بندے کا اگر قبول ہو جائے اور وہ للہ فی اللہ ایک عمل کرتا ہو، بس وہ بہت ہے اس کے لیے. ڈھیر سارے اعمال کہاں قبول ہوں گے ہمارے تو خیر ایک بھی قبول ہونے کے قابل نہیں ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک ہی عمل بخشا انسان کو نا بخشوا دے گا. بڑے سے بڑے لوگوں کا ایک ایک عمل قبول ہوا یار، بڑے سے بڑے لوگوں. اس میں جب بھی میں نام لیتا ہوں تو مجھے امام غزالی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا رہا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا. فرمایا غزالی میں نے تجھے بخش دیا، پتہ کیوں؟ کہتے میں نے کہا یا اللہ میں نے 1000 کتابیں لکھی. فرمایا نہیں، میں نے یہ کیا، میں نے تدریس کی، سفر کیے، حدیث یاد کی، اتنا کچھ کیا. فرمایا کچھ بھی نہیں. فرمایا تجھے بخشا اس وجہ سے کہ تو نے ایک دفعہ ہماری ایک مخلوق پہ رحم کیا. تو کتاب لکھ رہا تھا تو سیاہی کا قطرہ گر گیا، زائد سیاہی کا قطرہ گر گیا. تو عام طور پہ وہ لوگ کاتبین جو تھے وہ اس کو خشک کر دیتے تھے فٹافٹ تاکہ داغ نہ بن جائے کتاب پر. تو اس کا جو سیاہی کا قطرہ گرا تو وہاں ایک پیاسی مکھی منڈلا رہی تھی، وہ اس پہ بیٹھ گئی، پینا شروع کر دیا. تو نے یہ خیال کر کے کہ چلو پیاسی ہے، اپنی پیاس بجھا لے، پھر میں سیاہی کے قطرے کو صاف کر دوں گا یہاں سے. تو نے ایسے ہی کیا تو ہمیں رحم آیا
کہ تو نے ہماری مخلوق پر رحم کیا، جا ہم نے تجھے معاف کیا، بخشش ہو گئی۔ اب بتائیے، تو یہ تو معاملہ ایسے ہی ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بندہ مطمئن نہیں ہو سکتا، ساری نیکیاں کر لے جو ہے نا، مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اب تو میں جنتی ہوں، اور دنیا کے سارے گناہ کر لے، مایوس نہیں ہو سکتا کہ اب تو میں دوزخی ہوں۔ توبہ کر لے،